میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی۔ اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کی بیشتر آبادی جو قریب قریب ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبونحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نکبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے۔ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کوندا، اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں۔ ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ برما میں کیا کچھ ہوا، فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت، روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے۔ آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں۔ تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے۔ آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے۔ کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے، تو ہم یہ سزا کاٹیں گے۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے۔ اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر تات پہ رکھ دیا۔ کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا، آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے۔ کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی۔ پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے، پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے، تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے۔ پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی، اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا، اس کو پھر اس بابے کی، اس عامل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گوانا پڑتا ہے۔ اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا۔ اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا۔ اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے۔ وہ وقت آئے گا جب تنیاں باندھ دی جائیں گی،
جب دونوں جانب سے کفن باندھ دیا جائے گا، پھر پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا. وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے، وہ گھڑیاں کتنی دردناک ہوں گی. آج مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آج حضور کی سیرت کو اپنانے کا، اپنی روحوں میں اتارنے کا عزم کر کے اس مجلس سے ہم روانہ ہوں. 3 سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے. پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں، دعوت رشد و ہدایت دی جانے لگی. لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا، کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں. کھدے ہوئے گڑھے، بچھتے ہوئے کانٹے، اجریاں، کیا کچھ نہیں کیا گیا. کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے. آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے. ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگے ہوئے تھے، سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا، ہمارے لیے قالین بچھے ہوئے تھے. ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے. لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتھر کھائے، اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے، اذیتیں سہی. حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا، ننھی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اطہر کے اوپر اجری ڈال گئے، تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں. کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون رکنے نہیں پاتا. معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے. آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں کیا. بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور، بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوع ہو جائے. آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشد حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے. انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی. لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے. سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی دنوں فاقوں سے